بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا حضور گئے نہیں، لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، بالا سر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود ہے، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایت جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے ہیں، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا، تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا تھا۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ انس بن مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ، اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی، حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر، حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو، مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتٍ، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بات میں واضح ہو جائے۔
فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَٰذِهِ إِلَىٰ هَٰذِهِ، حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک، یعنی من صفرت نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک، فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا، ثم اعطیت بطشت من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا، ثم غسل ثم اعید، وفی روایت اس کے بعد اس کو لوٹا دیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل الجسم بماء زمزم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائع زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دی۔ ثم اعطیت بدابۃ، پاس ایک چوپایا لایا گیا، طول البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی کچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اب یہ جو سفید یقال لہ البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَدْعُ خِطْلَهُ عِنْدَ طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ فَإِنْ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا، فَانْطَلَقَ بِي جبرائیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون سے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل دنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا، دوسری روایت سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے بھی شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر، لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فتح کہا، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں، قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، ذات پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش کرے، تو قانون قانون ہے۔ خانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین وقت مرسل، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔
قیل مرحبا بہ فنعم المجیب جاء ففتح فلما خلق، تو اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فیضا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما۔ فقال جبرائیل نے کہا کہ جد امجد ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کا۔ ثم صعد بھی اٹھایا گیا السماء الثانیہ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ فتفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ قیل من ھذا قال جبرائیل، قیل ومن معک قال محمد، قیل وقد ارسل قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیب جاء ففتح فلما خلقت، جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فَإِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَهُوَ ابْنُ خَالَةٍ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ قَالَ هَٰذَا يَحْيَىٰ وَهَٰذَا عِيسَىٰ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو، یہاں نوٹ کیجیے، حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں تھے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں۔ آدم جد امجد ہے، انہوں نے بیٹا کہا، مرحبا ابن صالح، وہ نبی صالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے، جن کی نسل صاف نہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نسل۔ ثم صعد بہ الى السماء الثالثة قیل من ھذا قال جبرائیل، قیل ومن معک قال محمدا، قیل وقد ارسل الیہ قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیب جاء ففتح فلما خلقت اذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، السماء الرابعة فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل، قیل ومن معک قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیب ففتح لما خلقت فاذا ادریس فقال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ، ثم قال مرحبا بالصالح والنبی الصالح۔ یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم صعد بہ حتى السماء الخامسة قیل من ھذا قال جبرائیل، قیل ومن قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیب جاء ففتح فلما خلقت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح۔ ثم صعد السماء السادسة قيل من ھذا قال جبرائيل، قيل ومن معك قال محمد، قيل وقد ارسل إليه قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيب جاء ففتح فلما خلقت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه، فرد
فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات. فلما جاوزت تو بتا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. یدخل الجنت من امتہ من یدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود کن کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت تعریف. ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا. الى السماء السابعۃ، ساتویں آسمان پر. فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل. قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیہ قال نعم. قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء. فلما خلصت فاذا ابراہیم ابوک ابراہیم فسلم علیہ. فسلمت علیہ فرد السلام. ثم قال مرحبا الصالح والنبی الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے. ثم رفقت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجیے گا، یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئد ابھی نہیں آیا، رفقت کو مجھے بلند کیا گیا. الى سدرۃ المنتہی، یہ سدرۃ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے. بیت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من حصل. پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. یہ در حقیقت اس سمائے ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کا جو ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہ کعبہ، یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ. ہماری نگاہوں سے مقصود عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ، چاہے ہمیں نظر نہ آئے. سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا. لبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. قال ہی الفطرہ، حضرت جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے، یہ فطرت ہے. التي فطر الناس علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین سے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا. اسی فطرت پر ہے محمد، آپ بھی آپ کی امت بھی. ثم فرضت علیہ صلوات 50 کل یوم. ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی. ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نماز.
اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ معراج۔ اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے، واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرو۔ حضور گئے، 10 ہوئی 40 ہوئی، پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، 4تھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئی۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حرام محسوس کر رہا ہوں۔ تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے، ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا۔ یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اول ہم نے فرض کی تھی، یہ 50 ہی شمار ہوگی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کرے۔ میں آخری جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنَّ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ مُعَالَجَةً، میں نے بنی اسرائیل کا حد معالجہ کیا، ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں جھیلی جائیں گی۔ حد الی ربک، 30 نہیں چاہیے لامت کا۔ قال سألت ربی حتى استهديت ولكني ارضى واسلم فلما جاوزت الندى اديت فریضتی وخففت عن عبادی، متفق علیہ۔ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کی، اس میں وہ ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ساتھ ہی وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے، میری بات نہیں بدلی گئی ہے، وہ در حقیقت میں نے اسی 50 کا رتبہ جو ہے 5 کو عطا کیا۔ یہ روایت ہے جو متفق علیہ۔ روایات کثیر، جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں، لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت۔ باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے۔ یہ ہے واقعہ، پھر حضور واپس آئے ہیں، وہیں بیت المسجد اقصی میں آئے ہیں، پھر واپس تشریف لائے ہیں، اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا، کہیں روک دیا گیا ہے، پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا، وقت بالکل گزرا کسی کے بھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کی گزر رہا ہو اور صرف محمد رسول اللہ کے لیے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے
لیکن یہ ہے کہ قرین قیاس وہی پہلی کہ اس میں پورے اس وقت کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو. وہ مسئلہ یاد آ گیا کہ آگے بڑھو یا وقت کی رفتار ہو. تو یہ وقت کی رفتار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک. اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین صادقین متزلزل ہو گئے. مشرکین کفار نے بغلیں بجائی کہ اب ہمیں موقع مل گیا. معلوم ہوتا ہے ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی تعارضہ ہے، اب تو ثابت ہو گیا، کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں. چنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، یہ واقعہ مکے میں بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے، امتحان لیے گئے ہیں. اچھا اگر گئے تو بتاؤ مسجد اقصی کے ستون وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث موجود ہے کہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے. مسجد اقصی میں جا کر حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے، لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو سکتا ہے کہ تالی پٹ جائے کہ اچانک اللہ تعالی نے میرے سامنے مسجد اقصی کو پڑھا. اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ دنگ ہو رہے ہیں. اب دیکھیے وہ مشاہدہ جو میں نے عرض کیا تھا، مشاہدات بے شمار ہیں. جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے، جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے، مسجد اقصی سامنے لے آئی گئی، جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے کیا. اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے. ابوبکر کو اگر ہم متزلزل کر دیں تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم نہ رہے. روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جھرجھری لی ہے، لیکن صرف ایک سوال کیا، کیا واقعی وہ یہ فرمان ہے؟ لوگوں نے خوش ہو کر کہا، تالیاں بجائے، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم نکل. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کارگر ہوا، واقعی کو تزلزل ہے. لیکن اگلا جواب ابوبکر کا یہ تھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں روزانہ یہ ان کے فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بعد صدیق اکبر شمار ہوئے ہیں ابوبکر صدیق.